میں ہوں کرن پیٹر، سینٹ جوزف کیتھولک کیتھیڈرل، ڈائسس آف اسلام آباد اور راولپنڈی سے۔ ہمارے لیے آج کی انجیل مقدس متی کی انجیل، اس کا 8واں باب، اس کی 5ویں تا 11ویں آیات مقدسہ۔ اور جب وہ کفر نحوم میں داخل ہوا تو ایک صوبہ دار اس کے پاس آیا اور اس کی منت کر کے کہا، اے خداوند، میرا غلام گھر میں فالج سے بیمار پڑا ہے اور نہایت تکلیف میں ہے۔ یسوع نے اس سے کہا، میں آؤں گا اور اسے اچھا کروں گا۔ اور صوبہ دار نے جواب میں کہا، اے خداوند، میں اس لائق نہیں کہ تو میری چھت کے نیچے آئے، بلکہ صرف بات ہی کہہ دے تو میرا غلام اچھا ہو جائے گا، کیونکہ میں بھی آدمی ہوں جو دوسرے کے اختیار میں ہوں، اور سپاہی میرے ماتحت ہیں، اور میں ایک سے کہتا ہوں جا تو وہ جاتا ہے، اور دوسرے سے کہ آ تو وہ آتا ہے، اور اپنے غلام سے کہ یہ کر تو وہ کرتا ہے۔ یسوع نے یہ سن کر تعجب کیا اور ان سے جو اس کے پیچھے ہو لیے تھے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ میں نے اتنا بڑا ایمان اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ اور میں تم سے کہتا ہوں کہ بتیرے مشرق اور مغرب سے آئیں گے اور ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے ساتھ آسمان کی بادشاہی کی ضیافت میں شریک ہوں گے۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔ مسیح میں میرے بہن بھائیوں، جیسا کہ ہم نے آمد کے ایام کا آغاز کیا ہے، تو ہمیں یہ ہفتہ دعوت دیتا ہے کہ ہم خدا ان کی طرف رجوع لائیں۔ آج کی پہلی دعوت جو کہ شاہ نبی کے صفحہ سے لی گئی ہے، اس میں شاہ نبی ایسے دور کی بات کرتے ہیں کہ جس میں امن ہوگا اور سلامتی کا یہ دور ہوگا، اور اسی طرح شاہ نبی خدا عیسی مسیح کے بارے میں پیشن گوئی کرتے ہیں کہ جب مسیح خداوند آئیں گے تو اس وقت سب کچھ بحال کیا جائے گا۔ آج کی انجیل مقدس میں جو ہم نے اقتباس سنا ہے، اس میں ہم ایک طاقتور صوبہ دار کو دیکھتے ہیں جس کے الفاظ دنیا میں اپنا وزن رکھتے ہیں۔ وہ کہتا ہے، جاؤ، آؤ، یہ کرو، اور اس کے حکم پر اس کے سپاہی عمل کرتے ہیں۔ تاہم وہ اپنے الفاظ کی طاقت کو محسوس کرتا ہے، اور جب اپنے مفلوج بندے کے شفا دینے کی بات آتی ہے تو وہ خدا عیسی مسیح سے درخواست کرتا ہے۔ بے بسی اور عاجزی اسے یسوع کے پاس لے آتی ہے، اور خدا عیسی مسیح کو سنچورین کے اس کی عاجزی پسند آتی ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو اکثر طاقتور لوگ جو ہیں وہ نہ رکھتے ہیں، لیکن خدا عیسی مسیح نے سنچورین میں کسی قسم کی انا نہیں پائی، بلکہ خدا عیسی مسیح اس کی عاجزی کی تعریف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایسا ایمان میں نے اسرائیل میں بھی نہیں پایا۔ آج کی انجیل مقدس ہمیں اس بات پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے کہ کیا میری عاجزی خدا ان کو کی پسندیدہ ہے۔ آج ہم مقدس جان دماسکس کا یوم یادگار مناتے ہیں، اور انہیں اردو میں ہم دمشق کا مقدس یوحنا پکارتے ہیں۔
آپ عبادت اور پرستش کے لیے شبیہ اور تصویر رکھنے کے حامی تھے۔ کہا جاتا ہے کہ آپ تصویروں اور شبیہ کے بارے میں جو لوگ سوال رکھتے ہیں ان کا دفاع کرتے تھے۔ آپ نے کہا کہ ہم عبادت کے دوران ان تصویروں اور شبیہوں کے مادی اجزاء کی پرستش نہیں کرتے، بلکہ اس کی پرستش کرتے ہیں جس کی طرف یہ ہمیں متوجہ اشارہ کرتے ہیں۔ کسی بھی شبیہ سے عقیدت کرنے سے اسے عقیدت پہنچتی ہے جس کی وہ شبیہ ہو۔ یا رہے کہ اس دور میں بھی تصویر اور شبیہوں کے استعمال پر کافی اختلافات رائے پایا جاتا تھا، اس لیے آپ نے مختلف خطوط لکھے اور کلیسیا کو مسیحی تعلیم کے ذریعے آگاہی دی اور اس طرح لوگوں کو صحیح ایمان کی طرف لے آئیں۔ اور آپ نے اپنی تصنیف میں جو کہ حکمت و علم کا سرچشمہ ہے کی کتاب کا نام ہے، اور یہ علم الہیات کے مضامین پر انسائکلوپیڈیا کا درجہ بھی رکھتی ہے، بہت ہی مشہور ہے۔ اور آپ نے مقدسہ مریم کی شان میں بے شمار مضمون لکھے، گیت اور نغمے لکھے، ان میں فلسفہ کو آسان بنایا اور وعظ اور تقریر سے خدا ان کا خوب پرچار کیا۔ آپ نے موسیقی کو لطوریہ عبادت میں مؤثر طریقے سے استعمال کیا۔ آپ کلیسیا کی بھرپور خدمت کرنے کے بعد 749 کے سین میں اپنے خاک کے حقیقی سے جا ملے۔ یونانی آبائے کلیسیا میں آپ آخری آبا ہیں۔ پاپا اعظم لیو 13ویں نے آپ کو معلم کلیسیا قرار دیا ہے۔